الحمد لله والواصل الحمد بالنعم والنعم بالشكر نحمده ولا علائه كما نحمده ولا الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم كربلاء وغاصب حقوقهم أجمعين ويوم لداوتهم وظلمهم من يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق ومعهم الله يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه صلوات الله سب مل کے اس جوش ولا سے صلوات پڑھیں کہ مجلس کی روحانیت دوبالا ہو جائے. عشرہ محرم الحرام سن 1447 ہجری کے سلسلہ مجالس کی 8ویں تقریر حضرات مرکز امام مرگا خانوال میں سماعت فرما رہے ہیں. عنوان علی اور کعبہ. یقیناً ان 8 دنوں میں جو کچھ بیان کیا وہ لاتعداد جہتوں میں سے کوئی ایک جہت ہے یا چند جہتیں ہیں جو علی اور کعبے کی مماثلت کی بیان ہو سکی یا علی کی فضیلت پر کعبہ کی بیان ہو سکی. ہماری سانسوں کی ڈور بہت مختصر ہے. علی کے فضائل کا سلسلہ بہت طویل ہے. جو کچھ آج اور کل بیان کر سکوں گا وہ علی کے لاتعداد فضائل کے سمندروں میں سے چند قطروں کے برابر بھی نہیں ہوگا. ہاں لیکن اسلام کا کام یہی ہے, دین کا پیغام ہی یہی ہے کہ رستہ بن جائے تو مومن سفر کرتا رہتا ہے. بس میرا کام رستہ بنانا ہے. یہ ایک رکا میرے پاس آیا ہے, میں نہیں جانتا کس نے بھیجا ہے. ہاں یہی سے بات کا آغاز کر رہا ہوں. یہ سوال یہ ہے کہ بنو ہاشم اور بنو امیہ میں یعنی ہاشم اور امیہ جب اس دنیا میں آئے تو کیا ان کی کمریں آپس میں جڑی ہوئی تھی اور جدا کیسے ہوئے؟ یہ نری بکواس لو ہے. غلام زادے کی کمر آقا سے کہاں جڑی ہوئی ہے؟ اگلا جملہ کہتا ہوں اور موضوع کا آغاز کرتا ہوں. بت خانہ کبھی کعبے سے جڑ سکتا ہے؟ گھر کا غلام تھا. چونکہ جناب عبد المطلب کے ساتھ رہا تو مشہور ہو گیا کہ بیٹا ہے. اگر ہوتا تو کبھی یزید سے دربار میں میری شہزادی یہ نہ کہتی یبنت لقا, اے ہمارے آزاد کردہ غلام کی اولاد. جیتے رہیے, توجہ کیجئے گا. بات آغاز ہو گیا ہے. جانتے ہیں آپ جلال میں ہے اللہ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو کعبے کے متولی سمجھنے والوں اپنی حد میں رہو, علی کی حد بندی کرنے کی کوشش نہ کرو.
اتنا آسان نہیں تھا جملہ جتنی آسانی سے پی لیا ہے آپ نے۔ اپنی حد میں رہو، علی کی حد بنانے کی کوشش نہ کرو، ورنہ تمہیں جہنم کی حد میں محدود کر دیں گے۔ جو لفظ سننا جانتے ہیں اور لفظوں کی قدر بھی جانتے ہیں وہ میرے ساتھ ہو جائیں تو بات کا آغاز کیا جائے۔ 16 وجوہات پر بات ہو رہی ہے مسلسل 3-4 دن سے۔ آج جو جملہ اس عالم کا آپ کو سنانا ہے، خدا کی قسم ابھی گزرا ہے ذی الحج کا مہینہ، کرتے ہوں گے قربانی آپ، ہم بھی کرتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا مسئلہ میرا حل کر دیجئے، آپ کا بہت سارا میں حل کرتا ہوں۔ میں قربانی کا جانور خرید کے لے آیا، میرے گھر قربانی ہو رہی تھی، آپ دیکھ رہے تھے، قصائی آ گیا جسے ذبح کرنا تھا، قبلہ تھا اس طرف، میں نے ذبیحہ لٹایا اس طرف، قبلہ رو نہیں لٹایا اور ذبح کر دیا۔ یہ جانور حلال ہوا یا حرام؟ پکی بات ہے، سب بولیں گے تو بات بڑھے گی۔ قبلہ کا رخ نہ ہو تو قربانی حرام ہو جاتی ہے۔ آؤ جو جل گیا وہ جل گیا، جو کھل گیا وہ کھل گیا۔ اس عالم نے کہا سنو، قبلہ کا رخ نہ ہو تو قربانی حرام ہو جاتی ہے، علی کی محبت نہ ہو تو شجر حرام۔ والا سلامت رکھے، بیدار ہیں، رضاکار ہیں، تیار ہیں ہم۔ سفر کرنا جانتا ہے اور علی کے عشق میں پرواز کرنا جانتا ہے، ہر گزرتے ہوئے لمحے، ہر آسمان بدلتا رہے گا ہر جملے کے ساتھ۔ اس نے کہا اگر کعبے کا رخ نہ ہو تو قربانی حرام ہو جائے، اور اگر علی کا رخ نہ ہو تو شجر حرام ہو جائے۔ انہوں نے آگے بڑھ کے لکھا، بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کے بات کہتا ہوں، اگر مناسک کعبہ میں مشکوکیت ہو یعنی شک پایا جائے تو حج باطل ہو جاتا ہے، اور اگر علی میں شک کرو تو پورا شجرہ باطل ہو جاتا ہے۔ فرق بتا رہا ہے، اور وہ بچے کی آواز بھی دیکھیے اور اپنا جواب بھی دیکھیے۔ حوصلہ افزائی کیا کیجئے، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ بڑی توجہ رکھیے گا، میں نے کیا کہا؟ ایک یہ کہ کعبے کی طرف منہ نہ کیا، قربانی لایا، قربانی حرام، اور اگر علی توجہ میں نہ رہا، نسل گئی، کعبے کے مناسک میں شک ہو جائے تو کفارہ ہو جاتا ہے۔ میں نے تو جملہ کہہ بھی دیا ہے، علی میں شک کا کوئی کفارہ نہیں ہے، علی میں شک کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ مناسک حج، اب جنہوں نے حج و عمرہ کی سعادت حاصل کی ہے انہیں یاد ہوگا، اور جو نہیں گئے مولا زندگی ہم سب کو مشرف فرمائے۔ جی مناسک حج میں کوتاہی ہو گئی، مولانا کیا کریں؟ ایک بکرا ذبح کر دیں، فلاں قربانی دے دیں، اتنا صدقہ دے دیں، مگر ایک دفعہ علی میں کوتاہی ہو جائے، نوجوانوں میرا ساتھ نہ چھوڑنا۔ اگلا جملہ اتنا بڑا ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو ہے مماثلتوں کی بات، مگر میں تمہیں علی اور کعبے میں ایک بہت بڑا فرق دکھاتا ہوں۔ کعبہ بیت اللہ ہے، حرم اللہ ہے، قیام للناس ہے، مگر کعبہ کتنا بھی زور لگا لے، ایک فائدہ ہونے کے باوجود علی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ سجدہ کرتے ہیں آپ کعبہ کو؟ کرتے ہیں، کعبہ اللہ تو نہیں ہے نا، مگر سجدہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سجدہ کرنے کے باوجود لوگوں نے کعبے کو خدا نہیں کہا، علی سے سجدہ روک بھی رہا ہے، وہ لوگ اللہ بھی کہہ رہے ہیں۔ بلکہ میں اکیلا کیوں الزام کی زد پہ رہوں؟ علماء پرستی کا دور ہے، علماء ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر غلط ہے تو سارا مذہب غلط ہے، اور اگر ٹھیک ہے تو پھر ہمارے علماء نے جو کہا ہے وہ تو ماننا پڑے گا نا۔ علامہ محمد حسین عالم کاشف الغطاء، یہ وہ عالم ہے، نجف میں جیسے ہی جو گئے زیارت کے باہر نکلیں گے باب قبلہ سے الٹے ہاتھ کی طرف ان کا مقبرہ بھی ہے، ان کا کتب خانہ بھی ہے، ان کی کتاب چھپی ہوئی ہے جنت الماوا، اور اس میں ان کی تقریریں ہیں، کئی کتابیں ہیں ان کی، اس میں سے ایک جنت الماوا بھی ہے۔ 13 رجب کا دن تھا،
جو 13 رجب پہ بھی خوش نہیں ہوتا پتہ نہیں وہ کب ہوتا ہے 13 رجب کا اب پتہ ہے نا 13 رجب کو کیا ہوا ہے کعبے میں روح آئی ہے ٹھیک ہے نا موضوع نہیں بھولا ہوں میں وہ کہتے ہیں 13 رجب کا دن تھا بغداد کے شہر میں ایک جگہ بات ہو رہی تھی اب ظاہر ہے کہ 13 رجب کی بات ہوگی تو کعبے کی بات ہوگی اور کعبے کا ذکر ہوگا تو مسئلہ کعبہ کا ذکر ہوگا علی کی بات ہوگی تو کعبے کی بات چلے گی کعبے کی بات چلے گی تو علی کی بات ہوگی تو انہوں نے وہاں بات کرتے ہوئے چھوٹا سا جملہ کہا ہے وہ علی والوں کے حوالے کرتا ہوں اور اسی کی روشنی میں پھر آگے سفر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو یہ جو آج کعبے میں نور آیا ہے اس کی وجہ سے کعبے کو سجدہ ہو رہا ہے کعبہ گھر تھا قبلہ نہیں تھا بیت اللہ تھا قبلہ نہیں تھا محرم تھا قبلہ نہیں تھا عزت والا تھا قبلہ نہیں تھا بلکہ وہ کہتے ہیں قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد جب تک یہ نہ آ جائے کعبہ تھا لائق قسم نہیں تھا میں کچھ عرض کر رہا ہوں کعبہ تھا مگر لائق بولا نا نہیں ہے آپ نے تو بولنا ہی ہے ان سے پوچھ رہا ہوں میں پھنس تو گئے ہیں یہ آگے آپ کی بات کر رہا ہوں کعبہ تھا مگر لائق قسم نہیں تھا اتنا سا کام ہے جس میں جھجکتے ہیں آپ کعبہ تھا مگر لائق قسم نہیں تھا اب جو ان کے جملے ہیں اگر یہ کفر ہے غلو ہے شرک ہے نصیریت ہے تو پھر سارے مذہب پہ فاتحہ پڑھ لو اور اگر یہ صحیح ہے تو پھر کعبے کی حقیقت کو پہچانو کہ کعبہ کس وجہ سے کعبہ ہے وہ کہتے ہیں ان حقیقت التوجہ الى الکعبۃ فهو توجہ الى ذلك النور متولد فيه ولو ان القصد مقصور الى محض التوجہ الى تلك البنية او تلك الاحجار لهذا النوع كان من عبادة الاصنام معاذ الله ولكن تناسب يقتضي لان البدن هي تراب يتوجه اليه التراب والروح هي نور المجرد يتوجه اليه النور المجرد لكل جنس لاحق بجنسه النور للنور والتراب للتراب شیخ محمد حسین آل قاضی والغطا استاد العلماء والمجتہدین وہ کہتے ہیں علماء کیا سمجھ رکھا ہے تم نے اپنی نمازوں کی کمند بنا کے علی کو چھوڑ کے جنت چلے جاؤ گے 13 رجب والے دن کہہ رہے ہیں اے لوگوں کعبے کی طرف رخ کرنا در حقیقت اس نور کی طرف قبلہ کرنا ہے جو 13 رجب کو کعبے میں آیا میں نے عبارت پڑھ دی نا ریکارڈ ہو رہی ہے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو کل کا دن ہے علماء آپ کے شہر میں ہے فضلاء ہیں واعظین ہیں کتاب خانے موجود ہیں انٹرنیٹ کا زمانہ ہے 2 منٹ میں PDF کتاب حاصل ہو جاتی ہے دیکھنا کل اور آگے کہنا زیدی کو ممبر پہ نہ بٹھانا بھائی 10:10 پر کل کیونکہ اس نے جھوٹ بولا ہے یہ بھی بتا دوں کہ اس ممبر پہ جھوٹ بولنے والے کا حال بڑا برا ہوتا ہے نہیں یار وہ جس نے ممبر پہ کہا تھا سلونی آیا یاد یا نہیں آیا پکڑی باندھا ہوا تھا اس کی بدقسمتی پڑوس میں کوئی مومنہ رہتی تھی تو وہ مسجد میں آئی لیکن سلونی کا دعویٰ کس نے کیا ہے میں نے کیا اور کس نے کیا ہے اچھا ابھی تو علی کا دعویٰ تھا وہ تو کہتے تھے میں آسمانوں کے رستے جانتا ہوں تو کیسے دعویٰ کر رہا ہے میں بھی اتنا ہی عالم ہوں اچھا میں تجھ سے آسمانوں کی باتیں نہیں پوچھ رہی کہ بتا سر پہ جو امامہ ہے خود والا ہے میرے ساتھ ہو تو مجھے پتا ہے دیر نہ کرنا ساتھ ہو جاؤ گے تو جلدی سفر کریں گے یہ امامہ سر پہ خود باندھا ہے کہاں خود باندھا ہے اچھا بتانا ذرا اس پہ پیچ کتنے ہیں جانتا تو تھا ذلت کا تازیانہ کہاں پڑا ہے مگر 2-4 جھوٹے مرید دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے اللہ قبلہ حضور گن کے بتا دیجئے اب دیکھنا میری طرف امامہ کھل رہا ہے 1 2 3 4 5 جب سارا امامہ کھل گیا نا اس میں کبھی بھی اتنے پیچ ہیں کہنا مار کے کہنے لگی تو علی کی برابری کرے گا جس کی دستار بھری مسجد میں ایک عورت نے اتروا دی ہے سارے مل کے تعریف ٹھیک ہے نا تو ہاں علی کے معاملے میں ممبر پہ جھوٹ بولنے والے کو اللہ بڑا برا ذلیل کراتا ہے اب ایک مومنٹ اپنی نظر پہ سیکھ رکھے توجہ وہ کہتے ہیں کہ حقیقت توجہ الى الکعبۃ فهو توجہ الى ذلك النور متولد فيه کعبے کی طرف حقیقت میں توجہ کرنا
در حقیقت اس نور کی طرف توجہ کرنا ہے جو 13 رجب کو کعبے میں اتارا گیا۔ اگلا جملہ ہے سخت، میں کہتا ہوں پتہ نہیں کس پہ کیسی گزر جائے گی۔ وہ کہتے ہیں ان حقیقت توجہ الى الکعبۃ فهو توجہ الى ذلک النور متولد فیہ ولو ان القصد مقصور لما حضرت توجہ الى تلک البنیۃ او تلک الاحجار۔ اگر کوئی شخص یہ نیت رکھتا ہے کہ کعبے کو سجدہ کرتے ہوئے کعبے کے پتھروں اور دیواروں کو سجدہ کرے گا اور نور علی کو سجدہ نہیں کرے گا، آؤ محمد حسین کاشف الغطا کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں تو پھر یہ بھی بت پرستی ہے معاذ اللہ۔ اب زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ میں دوبارہ آپ کو اس ممبر پہ نظر نہیں ہوگا، بس اس سے زیادہ تو کوئی نقصان نہیں ہے نا۔ جملہ اگر علامہ کاشف الغطا کا نہ ہو، استاد العلماء والمجتہدین کا نہ ہو تو میں نہ کہوں، اور اگر انہوں نے کہا ہے اور صحیح ہے تو پھر میں کیوں نہ کہوں؟ کعبے کی طرف اچھا 3 قبلے بتائے تھے کعبے سے پہلے، آپ کو یاد آ گئے نا؟ حضرت موسیٰ ہارون کا گھر، سلیمان کا ہیکل یعنی پیلس یعنی محل، تیسرا بیت المقدس۔ موسیٰ جب گئے نا طور پر اور واپس آئے، حوالہ بھی دے کے جا رہا ہوں تاکہ میرے بات پریشان نہ ہو تو پھر آپ 11ویں امام کی آپ کی تفسیر ہے، تفسیر حسن عسکری، وہاں سے جملہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ کسی نے پوچھا تھا آ کر کہ موسیٰ جب طور سے آئے تو کیوں پوجا وہ سالے کو بچڑا بنایا نہیں کیوں انہوں نے؟ سونے کا وہ جو بچڑا بنایا تھا جس سے آواز آتی تھی۔ جب موسیٰ آئے طور پہ 7 لاکھ امتی تھا حضرت موسیٰ کا، آئے سامری کا گریبان پکڑا، کیسے بول رہا ہے یہ بچڑا بتا؟ اللہ کا میں نے وہ دیکھا جو کسی نے نہیں دیکھا۔ آپ کے آگے آگے جبرائیل کا گھوڑا جا رہا تھا، جہاں جہاں اس کا سونگ پڑتا تھا مٹی میں زندگی آ جاتی تھی۔ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ، میں نے تھوڑی سی مٹی اٹھا کر اس سونے چاندی کے ملے ہوئے بچڑے کے اندر ڈال دی، اس سے آواز آنے لگی۔ کہ تم سے تو بعد میں پوچھوں گا، اب لفظ لفظ کی ذمہ داری سے ممبر کے خلاف میں ہاتھ ڈال کے علموں کو گواہ کر کے اس ذریع کو اس شبی کو تازیوں کو گواہ کر کے علی والوں کے حوالے جملہ کرتا ہوں۔ پلٹ کے حضرت موسیٰ اسی بچڑے کے پاس آئے، کیوں مانا میری امت نے تجھے؟ کہ انہوں نے 2 چیزیں چھوڑ دی تھی موسیٰ کا، کیا؟ کہ سب سے پہلے تو علی کی ولایت چھوڑ دی تھی، نہیں کھانے والوں۔ اگلا جملہ میں بتاؤں گا بعد میں، لیکن آؤ کیا مجھے پتھر مار مار کے سنسار کرو، ورنہ جب تک قوت گفتار ہے میں بولنے کا حق رکھتا ہوں۔ علی کو چھوڑنے کی کم از کم سزا یہ ہے بندہ بت پرست ہو جاتا ہے۔ علی کو چھوڑنے کی کم از کم، زیادہ سے زیادہ میں تو میں نے ابھی بات ہی نہیں کی ہے، کم از کم سزا یہ ہے بندہ بت پرست ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا آپ کو بڑا پسند آئے گا، کہا کیوں چھوڑا انہوں نے مجھے اور کیوں مانا تجھے؟ انہوں نے آل محمد پر درود پڑھنا چھوڑ دیا۔ ایسا درود پڑھیے نا کہ پتہ چلے ہم ثابت قدم ہیں عقیدے پر۔ توجہ رکھیے گا، ابھی تو وہ جملے پورا نہیں ہوا علامہ کاشف الغطا کا۔ وہ کہتے ہیں اگر لأن قصد مقصور، صرف یہ ارادہ کرے کہ وہ کعبے کے پتھروں اور کعبے کے دیواروں کو سجدہ کرے گا تو وہ کہتے ہیں یہ بھی بت پرستی ہے کہ تو مٹی پوج رہا ہے، دیوار پوج رہا ہے، پھر بت میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ اگر حقیقت کعبہ کو نہ مانا، اگر نور الہی کو نہ مانا، اگر ولی خدا کو نہ مانا، وہ کہتے ہیں تناسب۔ ذرا سی مشکل بات ہے مگر میں کوشش کروں گا کہ نوجوان بچوں تک، دوستوں تک، بھائیوں تک پہنچا سکوں اپنے بزرگوں سے معذرت کر کے۔ وہ کہتے ہیں تناسب، تناسب یعنی انگریڈینٹس۔ اب تو سمجھ میں آ رہا ہے نا، پڑھے لکھے نوجوان ہیں میرے سامنے، کسی شے میں جتنی چیزیں پڑتی ہیں، مثال کے طور پہ انسان بنا ہے آگ سے، ہوا سے اور مٹی سے، پانی سے۔ مثال کے طور پر میں نے شربت بنایا عرق گلاب کا، میں نے دکان والے سے پوچھا میں کیسے بناؤں گا؟ 80% پانی 20% شربت، یہ ہے پانی کے اجزائے ترکیبی۔ وہ کہتے ہیں علامہ کاشف الغطا استاد العلماء والمجتہدین، وہ کہتے ہیں سنو، تناسب یہ تقاضا کرتا ہے
اب جو گھبرا گئے ہیں وہ آرام سے ہو جائیں. اگلا جملہ بڑا آسان ہے. وہ کہتے ہیں تناسب یہ تقاضا کرتا ہے. یہ جو مٹی کا بدن ہے یہ کعبے کے مٹی کے بدن کو سجدہ کرے چونکہ یہ خاک ہے وہ بھی خاک ہے. اور روح جو نور مجرد ہے وہ علی کے نور کو سجدہ کرے تاکہ ہر چیز اپنی ہم جنس سے مل جائے. نور نور سے مل جائے, خاک خاک سے مل جائے. نور نور سے مل جائے. ترابیوں کو تو بولنا چاہیے. آج جو تراب نہ بولے نا اسے محشر میں بڑی حسرت ہوگی, کیونکہ میں نے قرآن میں پڑھ رکھا ہے کہ یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. محشر میں کافر اپنا ہاتھ کاٹ کے کہے گا ہائے کاش میں تراب ہوتا. تو آپ سے بڑا ترابی کون ہے؟ اور یہ تو آپ کو پتا ہے ہم ترابی ہے ہی اس لیے کیونکہ ہمارا مولا وہ تراب ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ تناسب یہ تقاضا کرتا ہے, بدن کا یہ تقاضا ہے. حقیقت یہ چاہتی ہے کہ یہ جو مٹی کا بدن ہے یہ تو جھکے کعبے کے بدن کے سامنے, اور جو ہماری روح ہے یہ جھکے اس روح کے سامنے. تناسب یہ تقاضا کرتا ہے, ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جسم کو سجدہ کرے, روح روح کو سجدہ کرے تاکہ نور نور تک جائے. مذہب شیعہ اسی کا نام ہے اگر شیعہ ہو تو, ورنہ اگر گارے چونے کو ہی اللہ نے سجدہ کرانا تھا تو بت تو اور حسین بنے ہوئے تھے, بت خراب بنے ہوئے تھے, بڑے بڑے حسین بت تھے. اللہ نے ایک چار دیواری کو ہی سجدہ کرانا تھا. اب اس عالم کا جملہ سنانے جا رہا ہوں. شیخ علی اکبر نہبندی کہتے ہیں اللہ نے یہ چار دیواری کی زحمت اٹھائی ہی اس لیے کہ جب گھر کا در کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ مکین کی قیمت کیا ہے, اور جب بھی اس گھر کا در کھلا جلی سے نہیں علی ہی سے ملاقات ہوئی. اچھا بس آپ بیدار ہیں اور یقیناً بہت اچھا سننا ہے. میں آپ کی سماعت کو اکیلا نہیں کر رہا. تیسرے قبلہ, دو قبلوں پہ بات ہو چکی ہے, تیسرے قبلے پہ بالکل ابتدائی حد میں یا بالکل نہیں ہوئی. جلدی سے یاد دلاتا ہوں. بیت المقدس ہے, کسی بچی کو پالنا ہے اور اللہ نے کہا اور ایک ماں نے منت مانی کہ پالنے والے مجھے اگر بیٹا ملے گا تو میں بیت المقدس کی نظر کروں گی, اسے متولی بناؤں گی, اسے خدمت گزار بناؤں گی. بیٹھ جاؤ بیٹا بیٹھ جاؤ, جہاں جگہ ملے بس بیٹھتے رہو, یہ تو جلدی آیا کرو. یا اسے خدمت گزار بناؤں گی یا متولی بناؤں گی. بیٹا تو نہیں ملا, ملی بیٹی, نام تھا مریم. تھک گئے آپ یا کوئی اور بات ہے؟ دعا مانگنے والی کا نام حضرت حنا, حضرت عمران کی زوجہ, حضرت عیسیٰ کی نانی, حضرت مریم کی والدہ. آ گئے عیسائی علماء, لیسا ذکر کالانثیٰ, بیٹی تو بیٹے جیسی نہیں ہوتی. میں ممبر پہ ہوں, آپ فرش اعلیٰ پر ہے, میری ماں بہنوں تک آواز جا رہی ہے, بڑی احتیاط سے منزل سے گزر جاؤں گا کہ ہر عالم میں بیٹی تو نہیں رہ سکتی اللہ کے گھر میں, گزر بھی نہیں سکتی. اللہ نے مریم کو رکھ کے بتایا تمہاری بیٹیاں اور ہیں, بتول اور ہیں. سلامت رہے آپ, مشکل بات پہ میرے ساتھ ہو گئے. تمہاری بیٹیاں اور ہوتی ہیں, بتول اور ہوتی ہے. جناب مریم نے رہنا شروع کیا. اچھا اب تقاضا یہ ہے, جملہ سنانا ہے, اس کے لیے جملہ سنا رہا ہوں. وہ جو عالم نے 16 وجوہات بیان کی اس کا فیصلہ سنانا ہے آپ کو. وہ کہتے ہیں اب جو جس کے گھر پلتا ہے کھانے کی ذمہ داری, صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ایک بندہ کارپینٹر کے گھر, بڑھئی کے گھر پلا ہے,
وہی کھانا کھائے گا جو بڑا ہی کھاتا ہے. ایک لوہار کے گھر پلا ہے، وہی لقمے توڑے ہیں جو لوہار نے توڑے ہیں. ایک سنہار کے گھر تو وہی اچھا رزق کھائے گا جو سنہار کھاتا ہے. کوئی بادشاہ کے گھر پیدا ہو جائے اور وہاں پلنے لگے تو وہی رزق کھائے گا. اب یہ مجھے نہیں پتا علی آیا ہے اللہ کے گھر، توجہ کیجیے گا. تو پل رہی ہے جناب زکریا کے پاس. قرآن کہتا ہے کفلہا زکریا، اس کو پالا جناب زکریا علیہ السلام نبی اللہ نے. لیکن جب کبھی زکریا محراب میں جاتے وجد عندہا رزقا، کھانا پہلے سے رکھا ہوا. کہ مریم ان لک ھذا، کہاں سے آیا یہ؟ قالت من عند اللہ، اللہ کے پاس سے آیا ہے. مالک پالنا تو چاہیے تھا زکریا کو، کھانا پکوا کے گھر سے لانا چاہیے تھا زکریا کو. کہ عیسیٰ کی طہارت اتنی زیادہ ہے کہ ہمیں نبی کے گھر کا کھانا اس معیار کا نظر نہیں آ رہا کہ زکریا کے گھر سے مریم کو کھلائے. پالنے والے میرا موضوع تو کوئی اور ہے، مگر جملہ نہ کہا تو میں بھی بیمار ہو جاؤں گا. زکریا کے گھر کا کھانا تو اتنا بلند نہیں کہ عیسیٰ کے لیے کھلایا جائے، اپنے محبوب کو ابو طالب کے گھر کو کھلانا. اپنے حبیب کو ابو طالب کے گھر کو کھلاتا ہے. موضوع بدل جائے گا. ایک جملے میں نوجوانوں تمہیں جواب یاد کرا کے تمہاری خیر خواہی کرا کے موضوع تک واپس آتا ہوں. اللہ نے بتایا مریم کے لیے آسمانوں سے بھجواتے تھے، مگر آسمان کے رزق میں بھی وہ طہارت نہیں جو ابو طالب کے گھر کی روٹی میں ہے. نہیں بعض بندے مجھے حیرت سے دیکھ رہے ہیں، کیا کہہ دیا یہ، کیا کہہ دیا جنت سے اعلیٰ ہے، جنت سے عرفہ ہے. پہلے تو صرف علی کو بڑھاتے تھے، اب علی کے بابا کو بھی بڑھا رہے ہو. دلیل نہ دو تو میں نے مجلس پڑھی ہی نہیں. آسمان کا رزق وہاں سے یہاں آتا ہے، ان کی روٹیاں یہاں سے وہاں آتا. اچھا آگے چلیے. پل گئی جناب مریم قبلہ میں. قبلہ اول ہے نا، نبی بھی کچھ عرصے تک وہی سجدہ کرتے رہے. آیت پڑھ کے بتا چکا ہوں تحویل قبلہ کی آپ کو. پھر پیغمبر کے دل میں آیا کہ اب کعبے کو قبلہ بن جانا چاہیے تو آیت آ گئی. ہم نے آپ کو چہرے کا پھرنا دیکھ لیا ہے، جہاں آپ کی رضا ہے اب سے قبلہ کعبہ ہے. پوچھنا یہ ہے جو رہتی تھی کعبے میں اسے یہ کہہ کے نکال دیا کہ یہ بیت عبادت ہے، بیت ولادت نہیں ہے، یہ عیسیٰ کا سچا خانہ نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے. نکلنا پڑے گا مریم. ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ قرآن ہے، جائیے جا کے دیکھیے حضرت مریم نکل آئی. یہ جملہ جو سنایا یہ تفسیر کا ہے کہ مریم جانا پڑے گا، یہ بیت عبادت ہے، بیت ولادت نہیں. آگے حضرت مریم نے ایک صحرا میں پناہ لی جہاں پانی بہتا تھا، کھجور کا درخت تھا. پہلے مریم کے لیے آسمان سے آتا تھا، پھر کہا نہیں اب درخت ہلانا پڑے گا، پھر کھجوریں گریں گی تو کھانا پڑے گا. اس کے برعکس جو رہتی قبلہ میں تھی اسے نکالا گیا. ایک بی بی اپنے گھر بیٹھی ہوئی تھی، اسے آواز دے کے کعبے میں بلایا گیا. جو مجھے سنانا ہے اس یقین کے ساتھ کہ 99% سماعتوں سے پہلے نہیں ٹکرایا ہوا. دل چاہ رہا ہے ورنہ کل پڑھ دوں گا. میرا یقین محمد رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علی ولی اللہ، نعرہ. توجہ آ گئی شہزادی. اب بتایا تھا نا کعبے کے بالکل اوپر بیت المعمور. جنہیں مجلس سے یاد ہے، میں اب ساری مجلس سے دوہرا کے تو نہیں بتا سکتا. اس کے اوپر ذرہ کے اوپر عرش، اور اتنی سیدھ میں ہے کہ ایک قطرہ بیچوں بیچ سے گرایا جائے تو سیدھا کعبے کے بیچ میں آئے گا. اور شیعہ سنی کتابوں نے لکھ دیا کہ ولد علی فی جوف الکعبہ، علی کعبے کے بیچوں بیچ آیا ہے. اب
اب یہ خانے والوں مجھے نہیں پتا جو بیچوں بیچ آیا ہے وہ چلا کہاں سے ہے. ہاں کعبے کے درمیان